نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ألم تر أن الله کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالی سخر لکم ما فی الارض مسخر کیا اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے والفلک تجری فی البحر بأمرہ اور کشتیاں چلتی ہیں دریا میں اسی کے حکم کے ساتھ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور روکتا ہے آسمان کو کہ گر نہ جائے زمین پر مگر اسی کے حکم کے ساتھ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ بے شک انسان ناشکرا ہے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحج کا نمبر آیات نمبر 65 اور 66 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف اور اختیارات پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ ہی معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں بلکہ سب معبودان باطلاں ہیں اللہ ہی جب چاہتا ہے آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اللہ ہی زمین سے سبزہ اگاتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے آج کے سبق میں بھی اللہ کے تصرف اور اختیارات پر مزید عقلی دلائل ارشاد فرمائے ارشاد فرماتے ہیں الم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں ان اللہ سخر لکم ما فی الارض بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے زمین کی ساری چیزیں مسخر کرنے والا اور تمہارے تابع کرنے والا کون ہے جی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم سب اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گر نہ سکو. کس طرح زمین تمہارے تابع ہے, تم اس کے اوپر چلتا ہے
تو تیرے لیے سخت ہے اور تو چل سکتا ہے، اور اگر تو سونا چاہے تو زمین پر سو جا، تیرے لیے بستر کا کام دینے والی نرم ہے۔ اگر تو کھودنا چاہے تو کھود سکتا ہے، اگر تو مکان بنانا چاہے تو مضبوط کر سکتا ہے۔ کیسے اللہ نے زمین کو تمہارے تابع کیا ہے، پھر زمین میں کیسے رنگ اللہ نے بھرے ہیں، کیسے پھل اور کیسے فروٹ اور کیسے سبزیاں اللہ نے اگائی ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے نقشے بنائے، اے انسان تیرے لیے بنائے ہیں۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کام میں لگانے والا اللہ، یہ دن رات کا نظام بنانے والا اللہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہوئے انقلاب، کبھی سردی کا موسم کبھی گرمی کا، یہ موسم بدل رہے ہیں، یہ انقلاب اور بدلنا کس نے سکھایا؟ اللہ۔ اس نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، دیکھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ ہی نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتی پانی کی پیٹھ پر، پانی کے اوپر دریا پہ چلتی ہے تو بِأَمْرِهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ۔ اللہ جب چاہتا ہے کشتیوں کو پار لگاتا ہے، جب چاہتا ہے کشتیوں کو ڈبو دیتا ہے، کئی لوگوں کو پانی کے اندر ڈبو دیتا ہے۔ یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں طاقت پار کرے، تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں طاقت پار کرے، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کشتی دریا میں جو چلتی ہے تو اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آسمان کو وہی روکتا ہے کہ زمین پر گر نہ جائے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، صرف اسی کے حکم کے ساتھ روکا ہوا ہے، ورنہ گر جاتا، تمہیں تباہ و برباد کر دیتا، تمہاری بلڈنگیں گر جاتی، سب کچھ برباد ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا بِإِذْنِهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، اللہ ہی نے آسمان زمین کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نہ روکے اور یہ اپنی جگہ سے ٹل اور ہل جائیں، ذرا بتاؤ نا کون ہے جو ان کو تھام کر رکھا ہے، کون ہے جو ان کو روک کر کے رکھا ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی روکنے والی ہستی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
اسی کے حکم کے ساتھ آسمان رکا ہوا ہے کہ زمین پر گر نہ جائے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اگر اللہ چاہے جب دھرتی پر بندے اس کی نافرمانی کریں، زمین پھنس جائے اور بندے اندر پھنس جائے، آسمان کا ٹکڑا گر جائے اور بندہ مر جائے، برباد ہو جائے، لیکن وہ بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. گناہ پر فوراً پکڑتا نہیں ہے بلکہ مہلت دیتا ہے، توبہ کا وقت دیتا ہے کہ شاید توبہ کر لے. جب اس کے دل میں شرمندگی آئے مجھ سے معافی مانگ لے. اور اگر ساری زندگی کا گناہگار ایک مرتبہ سچے دل سے جا کر توبہ کرتا ہے، وہ اتنی شفقت کرنے والا ہے، تانا دیے بغیر سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ان کے اعمال کو قبول کرنے والا ہے، ان کو دنیا بھی دیتا ہے، ان کی عقبہ اور آخرت بھی بناتا ہے. تو شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. کون اللہ؟ اور دلیل سنو. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. تم کچھ بھی نہ تھے، تمہارا تو نام و نشان نہ تھا، اس نے تمہیں نام دیا. کل اس دھرتی پر تم موجود بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الدہر میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، بڑا عرصہ گزر گیا زمانے میں، دنیا تو تھی لیکن تو موجود کوئی نہیں تھا، کائنات تو تھی لیکن تیرا تذکرہ اس میں کوئی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. پھر ہم نے نطفے سے بنایا. آج تو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے اور پھرتا بھی ہے. تیرا ایک نام ہے، تیرا تذکرہ ہے، تیرے وجود کو پیدا کرنے والا تیرا اللہ ہے. وہ نہ بناتا تو تیرا تذکرہ بھی کوئی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. بے جان نطفے میں اور لوتھڑے اور جمے ہوئے خون سے بوٹی بنا کر، ہڈیاں اس میں لگا کر، سارے نقشے نگار بنا کر اس کے اندر قدرت کی روح پھونکنے والا کون ہے؟ اللہ. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. اسی نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. اور مت سمجھ کے ہمیشہ زندہ ہی رہوں گا، پھر وہی تجھے موت بھی دے گا. جو زندہ کرنے والا ہے وہ موت دینے پر سے قدرت رکھتا ہے. پھر ایک دن آئے گا یہ تیرے چلتے ہوئے پاؤں رک جائیں گے، یہ تیرے اٹھتے ہوئے ہاتھ تھم جائیں گے، یہ تیری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن تیری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بند نہیں کر سکے گا. لوگ دبا دبا کر بند کر رہے ہوں گے. جو اپنی آنکھ کی پلکوں کو نیچے کرنے پر عاجز ہو جائے گا، اپنے کپڑے خود اتارنے پر بے بس ہو جائے گا اور خود چل کر جانے کے لیے عاجز ہو جائے گا، کپڑے دوسرے اتاریں گے، غسل اور لوگ دیں گے، اٹھا کر تجھے لے جائیں گے. ثم یمیتکم. دھیان کر، دنیا کی زندگی نہیں ہے، موت بھی آگے کھڑی ہوئی ہے. کچھ موت کی بھی فکر کر، کچھ موت کی بھی تیاری کر، کل تو نے مر جانا ہے. ثم یحییکم. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی
زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ، اسے گرنوں نے کھانا ہے۔ یہ سوچا تھا کہ کل تم نے تیرے زمین بھی جانا ہے، اور ثم یحییکم، پھر اسی پر بس نہیں، اگر مرنے کے بعد بات ختم ہو جاتی تو چلو پھر بھی بات درست تھی، پھر بھی تیری غفلت کا کوئی جواب تھا۔ مرنے کے بعد بات ختم کوئی نہیں ہوئی بلکہ اور ایک زندگی شروع ہو گئی۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ارے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تنہا پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، زندگی کی فائل سامنے موجود ہوگی۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سب نے فردن فردن اکیلا اکیلا رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یحییکم، پھر اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا۔ ارے تو کچھ نہیں تھا، تجھے وجود دیا، پھر تجھے موت دے گا، پھر تجھے زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرا ہے جس اللہ کی اتنی قدرتیں اور نعمتیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آزمائی ہیں، اس اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا، ناشکری پر کیوں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔